اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ فرعون کے سامنے شیطان ظاہر ہوا اور اس نے فرعون سے پوچھا کہ تجھے کس نے خدا بنایا ہے اور تیرے اندر ایسا کون سا کمال ہے کہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھا؟ تو فرعون نے کہا کہ میرے پاس بہت بڑی طاقت ہے، میرے پاس بہت سا سونا چاندی ہیرے جواہرات ہیں اور میں بہت بڑے ملک کا مالک ہوں۔ شیطان نے پوچھا اور کیا ہے تیرے پاس؟ فرعون نے کہا کہ میرے پاس اندرونی ایسی طاقت ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ اس نے کہا دکھاؤ۔ فرعون نے فوراً حکم دیا کہ اسی وقت 1000 جادوگر بلائے جائیں اور وہ سب مل کر اس شیطان کو اپنی پھونکوں کا اثر دکھائیں، اپنی پھونکوں اور اثر سے اڑا دیں شیطان کو۔ اور انہوں نے اپنا جادو دکھایا۔ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا علم دیا ہے۔ شیطان نے ایک پھونک ماری جس سے سارے جادوگروں کے اثرات ختم ہو گئے۔ دوسری مرتبہ پھر ان 1000 جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا۔ شیطان نے پھر ایک پھونک ماری جس سے پھر ان کا اثر ختم ہو گیا۔ ان جادوگروں نے پھر آخری جادو دکھایا۔ شیطان نے پھر ایک پھونک ماری اور ہنس کر کہنے لگا کہ تم اگر ایسے 1000 جادو بھی دکھاؤ گے تو میرا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، سب ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ اے فرعون، یاد رکھ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا محبوب نہیں بنایا اور مجھے اپنا فرما بردار بندہ ماننے سے انکار کر دیا، اور تو خدا کا نافرمان ہے، تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ علماء کرام اس واقعہ کے بعد لکھتے ہیں کہ انسان اگر خدا کی نافرمانی شہوت کی وجہ سے کر لے تو اس کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ نفسیانی خواہش کی وجہ سے اگر گناہ سرزد ہو جائے اور انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی تکبر اور غرور کرے اس کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے، یعنی تکبر اور غرور کی وجہ سے توبہ جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ واقعہ خطبات رحیمی جلد 2 صفحہ نمبر 140 پر ہے۔ بے نمازی قیامت کے دن فرعون و حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ نماز ترک کرنے کی ایک بڑی سخت وعید یہ ذکر کی گئی ہے کہ ایسے شخص کے پاس نجات کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا اور اس کا حشر قیامت کے دن دنیا کے سب سے بڑے بدبختوں یعنی فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا من النار یوم القیامت ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہو نورا ولا نجاتا ولا برہانا وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف۔ جو شخص نماز کی حفاظت کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور اس کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث پاک سنن دارمی حدیث پاک کی کتاب ہے اور حدیث نمبر ہے 2763۔ امام ذہبی اس کی شرح میں فرماتے ہیں، نماز کے ترک کرنے والے کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکثر انہی وجہ سے نماز میں سستی ہوتی ہے جو ان لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ پس اگر اس کا
پس اگر اس کی وجہ مال و دولت کی کثرت ہے تو قارون کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر حکومت و سلطنت ہے تو فرعون کے ساتھ، اور اگر وزارت ہے تو حامان کے ساتھ، اور اگر تجارت ہے تو ابی بن خلف جو کہ مکہ کا ایک تاجر تھا اس کے ساتھ حشر ہوگا۔ الکبائر للذہبی صفحہ نمبر 19۔